السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، خلا کے لم یزل ہمارا آنا بیٹھنا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب العلا کی بے شمار نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا فرمائیں، کچھ نعمتیں چھوٹی کچھ نعمتیں بڑی۔ عظیم نعمتوں میں سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے دین اسلام۔ ہم سب کو اللہ نے بن مانگے دے دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں صاف بتایا گیا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ اگلے جملے میں اس نعمت کی تعیین بھی فرمائی، رضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو ہم سب کو حاصل ہے۔ تاہم بحیثیت انسان چونکہ اللہ کا ناشکرہ واقع ہوا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان البتہ اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ انسان اپنی اس فطرت کی وجہ سے جو ناشکری کی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اس بنیاد پر اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں بڑی بڑی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود بھی اللہ سے شکوہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ناشکری کی ایک شکل ہے۔ جہاں دیگر نعمتوں پہ انسان ناشکری کرتا ہے، وہاں اگر ہم اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں اور خود کو دیکھیں،
من حیث القوم اور بالفعل اس عظیم نعمت اسلام، نعمت دین جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم من حیث القوم بالفعل اس کی ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم دین کو وہ اہمیت نہیں دیتے، دین کے علم کو وہ اہمیت نہیں دیتے، دین کے سمجھنے سمجھانے، اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے میں وہ محنت نہیں کرتے جو ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے ساتھ ہمارا یہ رویہ اور اس کا نتیجہ اس لیے ہم اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ آج ہماری نسلیں دن بدن دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ دین کی طرف آنے کی بجائے ہم جب دین سے دور ہوئے تو یہ نتیجہ دیکھنے کو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم دین کے باغی اور الحاد سے متاثر نظر آتے ہیں۔ میں یہ بات من حیث القوم کر رہا ہوں۔ ہم دین سے دور ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ آج پورے عالم پہ نگاہ دوڑائیے تو مسلمان اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جائے تو وہ پستی کا شکار ہے۔ یہ سب باتیں، ان سب کی وجہ وہ ہے دین سے دور ہونا، وہ ہے اپنے آپ کو دین کے ادراک سے محروم رکھنا۔ پھر ہم پستی کا بھی شکار ہیں، پھر ہم الحاد سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ ہماری نظروں میں، ہمارے سامنے اس انداز سے بھی آتا ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی، اپنی اجتماعی زندگی، اپنی ابتدا سے لے کر تا آخر، اپنے معاملات، معیشت، معاشرت، کوئی بھی کام، حتیٰ کہ اپنی خوشی، اپنی غمی، کوئی بھی چیز اٹھا کر کے دیکھ لیں تو اس وقت 95%، 95%، بلکہ یہ بھی میں کم کہہ رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ من حیث القوم ہم ان تمام معاملات میں دین کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، اس وقت میں ان حالات میں ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ بحیثیت مسلم، بحیثیت کلمہ گو ہونے کے، ہماری ترقی، ہمارے عروج، ہماری عزت، ہمارے وقار کا معیار اور بنیاد وہ ہے دین کو اپنانے میں، دین کو مقدم رکھنے میں۔ ہم اقوام عالم پہ نگاہ ڈالیں یا اپنی تاریخ پہ نگاہ ڈالیں تو یہ تاریخ ہمیں بتائے گی کہ دین کا علم، دین کی سمجھ، دین پر عمل یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لاتی ہے، یہ انسان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتی ہے۔ اسی علم دین میں، عمل بالدین میں ہمیں ہمارے اسلاف کا یہ کردار اور یہ ماضی دکھایا کہ ہمارے اسلاف قلت تعداد کے باوجود بھی عزت، عروج، بلندی اور حکمرانی کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہونے کے باوجود پست ہوئے کس لیے؟ کیا خوب کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن پر۔ ہم دین سے دور ہو گئے تو ہمارا وقار ختم ہو گیا، ہماری وہ بلندی، عروج، وہ جو ہماری شان و شوکت تھی وہ پارا پارا ہو گئی۔ وجہ ایک ہے اور وہ ہے علم دین اور دین سے دور ہو جانا۔ گرامی قدر سامعین، علم دین کی، فہم دین کی اہمیت کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، آج کی اس نشست میں ہم اسی کو لے کر چند باتیں انشاءاللہ کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فہم دین کی بڑی تاکید بیان فرمائی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں فہم دین کی اہمیت کو خوب سے خوب تر اجاگر فرمایا، اور
یہ ہمیں سمجھایا، یہ ہمیں بتایا قرآن و حدیث نے کہ علم دین کا حاصل کرنا ایک طرف اگر وہ ترقی کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، تو دوسری طرف علم دین حاصل کرنا یہ ہماری زندگی میں برکت کا سبب بھی ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا جہاں ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب کر دیتا ہے، وہیں علم دین کا حاصل کرنا ہمیں اللہ کے انعام حاصل کرنے کے بھی قریب کر دیتا ہے۔ معزز حاضرین، قرآن نے علم دین کو حاصل کرنے کی کیا عظمت، فضیلت، اہمیت بیان کی، اللہ کے حبیب نے کیا بیان کی، اور قرآن کی آیات رسول اللہ کے فرامین کو مد نظر رکھ کر ہمارے اسلاف بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے قرآن و حدیث کے علم کو، علم دین کو، فہم دین کو کیا اہمیت دی، اور ہمارا رویہ علم دین کے ساتھ اب کیا ہو چکا ہے۔ یہ چند باتیں۔ سب سے پہلی چیز کہ قرآن نے علم دین کی اہمیت کیا بیان کی ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات اور بھی کہتا چلوں کہ علم دین کا حاصل کرنا، اس کی ہماری زندگی میں حیثیت کیا ہے۔ جیسے نماز لازم ہے، روزہ لازم ہے، زکوٰۃ اگر انسان کے پاس مال ہے تو لازم ہے، علم دین کا حاصل کرنا ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ علم دین کا حصول ہماری زندگی میں دو حیثیتیں رکھتا ہے۔ ایک حیثیت علم دین کی فرض کفایہ کی ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہے کچھ لوگ حاصل کر لیں تو کافی ہے، اور دوسری حیثیت علم دین حاصل کرنے کی فرض عین کی ہے۔ فرض کفایہ کی حیثیت قرآن نے بیان کی، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ کیوں نہیں ایسا ہوتا، کیوں نہیں ایسے کر لیتے ہو کہ آپ کے ہر گروہ، ہر طبقے میں سے ایک جماعت ہو جائے اور دین میں تفقہ حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، دین میں فہم حاصل کرے اور اس علم میں مضبوطی حاصل کرے۔ یہاں ایک جماعت کی بات ہو گئی، اگر ہر طبقے میں سے، ہر علاقے میں سے ایک جماعت بھی ایسی ہو جاتی ہے تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اور دوسری حیثیت علم دین کے حاصل کرنے کی وہ فرض عین کی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا وہ ہر مسلمان پر لازم ہے، مرد و زن پر لازم ہے، ہر ذی شعور عاقل اور بالغ کے لیے لازم ہے کہ وہ علم دین کو حاصل کرے۔ اب اس علم دین کو حاصل کرنا جو فرض عین ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے، اسی کی تفصیل، اسی کی وضاحت علماء محدثین نے اس انداز سے کی ہے کہ ان یعرف الصوم والصلاة والحرام والحدود والاحکام، کہ کم از کم بندے کو اتنا پتہ ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان کلمہ گو ہونے کے کہ روزہ رکھنا ہے تو روزے کے احکام کیا ہیں، اس کو کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، روزے میں کس چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کس سے میرا روزہ محفوظ رہے گا، روزے میں مجھے کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ فہم ہر شخص کے لیے فرض کی حیثیت رکھتا ہے، ہر شخص پہ لازم ہے کہ اس کا ادراک حاصل کرے۔ نماز ہم پنجگانہ پڑھتے ہیں تو نماز کے بارے میں بنیادی علوم رکھنا یہ ہر شخص پر لازم اور فرض ہے۔ میرے نبی کے فرمان کے مطابق ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے نماز میں کون سی غلطی کی کہ میری نماز نہیں ہوگی، کون سی غلطی کی کہ میں سجدہ صاف کرتا ہوں نماز ہو جائے گی، کون سی غلطی کی کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا نماز پھر بھی ادا ہو جائے گی، کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر میں نماز کے لیے آ ہی نہیں سکتا۔ ان چیزوں کا ادراک، طہارت کے ان مسائل کو جاننا یہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر وہ کام، ہر وہ ضرورت جس کے ساتھ کوئی بھی شخص روزانہ کی بنیاد پر اس کو واسطہ پڑتا ہے، اس کو اپنے اسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا، دین کی فہم حاصل کرنا اپنے اسی باب اور عنوان میں اس پر لازم ہے، اور یہ فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص تجارت کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تجارت کے اسلامی اصول کون سے ہیں، اس پر لازم ہے کہ وہ اس چیز کو جانے
یہ پڑھے، یہ قرآن و حدیث سے سمجھے، علماء اور اہل علم لوگوں سے جا کر کے پوچھے اور پہلے ان مسائل پر ادراک حاصل کرے۔ وہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بازار میں بیٹھا ہوا ہے، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے میں جس چیز کی تجارت کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، کون سی تجارت ہے جو اسلام منع کرتا ہے، کون سی تجارت ہے جو اسلام جائز کہتا ہے، کون سا انداز ہے تجارت کا جس سے اسلام منع کرتا ہے، کون سا انداز ہے تجارت کا جس سے اسلام جسے جائز کہتا ہے۔ کم از کم اسے اتنا علم ہو تاکہ وہ اپنے گھر میں جو کمائی کر کے لا رہا ہے وہ حرام سے تو محفوظ ہو۔ ایک شخص زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنی کھیتی باڑی کر رہا ہوں تو اس کو کیسے آباد کروں گا، اسلام مجھے کیا سکھاتا ہے، میں جب اپنی زمین سے فصل حاصل کروں گا اس سے اسلام کیا سکھاتا ہے، مجھے کتنا کچھ اللہ کے راستے میں دینا ہے، کتنا میں اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں۔ ایک شخص صنعت و حرفت سے وابستہ ہے تو اسے اپنے اس پیشے سے متعلق علم دین حاصل کرنا اس پر لازم اور فرض عین ہے۔ ایک شخص ملازمت کر رہا ہے تو اس پر لازم اور فرض عین ہے کہ وہ اپنی ان ملازمت کے اصولوں کو سمجھے کہ میں جہاں کام کر رہا ہوں ان کے ساتھ جو میرا معاہدہ ہوا میں نے اس پر کیسے اپنے آپ کو کاربند رکھنا ہے، رکھوں گا تو میرا رزق حلال بنے گا، کوتاہی کروں گا تو رزق حرام کا ہو جائے گا۔ یہ چیزیں جاننا ہر شخص کے لیے یہ فرض عین کا درجہ رکھتی ہے، جس طرح نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، بالکل اسی طرح سے ان باتوں کا جاننا ہر شخص کے لیے اپنی ضرورت کے دائرے میں رہتے ہوئے فرض عین ہے۔ علم سے دوری کی وجہ سے ہی تو ہے آج ہم دیکھیں ہمارے بازاروں میں کتنے کام ہو رہے ہیں جن کا اسلام اور شریعت میں وجود ہی نہیں، اور کتنے کام جو جائز کام ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس میں ایسی بہت سی چیزوں کو داخل کر چکے ہیں جن کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا ایک فرض کفایہ اور دوسرا فرض عین۔ اللہ کے قرآن نے سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تو وہ فہم دین کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ اقرأ کیا ہے، پڑھ۔ یہ پڑھنا کس چیز کا ہے، یہ علم دین کا پڑھنا ہے۔ یہ سمجھنا کس چیز کا، یہ علم دین کا ہے۔ یہاں پہلی وحی میں اللہ نے 2 مرتبہ اقرأ فرمایا، پہلے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آگے فرمایا اقرأ وربک الاکرم۔ پہلی جگہ پر اللہ نے اپنی صفت خالقیت کو بیان کیا اقرأ کے ساتھ، اور دوسری جگہ اللہ نے اپنے تکریم اور اکرام اور اعزاز کو بیان کیا ہے اقرأ پڑھنے کی صفت کے ساتھ۔ یہ پیغام دیا ہے مجھے اور آپ کو، پہلی جگہ پر اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنی تخلیق کی صفت کے ساتھ اقرأ کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ اے انسان آپ کی تخلیق کا مقصد ہی فہم دین ہے، آپ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ دین کو سمجھیں اور دین پر اپنے آپ کو چلائیں۔ اور دوسرے جملے میں اقرأ وربک الاکرم کہہ کر یہ سمجھایا کہ اے انسان آپ کی عزت، آپ کی تکریم اور آپ کے وقار کی اگر بنیادی وجہ ہے تو وہ علم دین کا فہم ہے۔ اگر علم دین کا فہم ہے تو آپ قابل تکریم ہیں، اگر علم دین کا فہم ہے تو آپ قابل تعظیم ہیں۔ اگر آپ علم دین سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں، علم دین کو پشت کیے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ کے ہاں آپ قابل تکریم نہیں بن سکتے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا قل رب زدنی علما، دعا کر رہے ہیں اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ مفسرین نے لکھا کہ اگر اللہ کے ہاں عزت و شرف کی بات علم کے علاوہ کوئی بھی اور ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو اسی میں اضافے کی دعا کا حکم دیتا۔ اللہ کے ہاں علم دین سے بڑھ کر کوئی بھی چیز عزت و تکریم کے لائق اور قابل نہیں ہے، سب سے بڑھ کر یہی چیز ہے، اس لیے اپنے نبی کو اسی میں اضافے کے لیے دعا سکھلائی۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والا، علم دین کے فہم رکھنے والا اور نہ رکھنے والا یہ بھلا برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ گرامی قدر سامعین، کئی اور دیگر مقامات پر بھی اللہ نے علم دین کو بیان کیا، اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ چند فرامین مصطفیٰ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علم دین کا فہم حاصل کرنا یہ ہمیں سمجھایا اور اس انداز سے سمجھایا۔ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کی صفت بیان کی، فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو علم دین سکھاؤں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کے قرآن نے اپنے نبی کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہی بیان کی ہے کہ آپ لوگوں کو علم دین سکھاتے ہیں۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین میں سمجھ دے دیتا ہے۔
کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میرے ساتھ کس کس حوالے سے آخرت کی بنیاد پر بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس لیے میں ادھر چل رہا ہوں۔ ہاں وہ شخص جسے علم دین کا فہم مل جائے وہ ببانگ دہل کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرما دیا ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے روئے زمین پر بہترین افراد میں سے یہ ہے۔ چوتھے مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ یوں کہیں تو بے جا نہ ہوگا کہ جو شخص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے محض اسی چیز کو لے کر کے میں علم دین کا فہم حاصل کروں، تو وہ سمجھ لے کہ اس کے ایک ایک قدم جو اٹھ رہا ہے وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ میرے نبی کے فرمان کا حاصل یہی ہے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فہم دین کے بارے میں ہمیں سمجھایا۔ صحابہ موجود ہیں، آپ نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو اس بات کو پسند نہ کرتا ہو کہ اسے فلاں وادی میں جائے تو ایک قیمتی اونٹنی اونچے کوہانوں والی سب سے اچھی اونٹنی اسے مل جائے بغیر محنت کیے ہوئے اور جائز اور حلال ہو اس کے لیے؟ کون ہے جو تم میں سے پسند نہ کرتا ہو؟ سب نے کہا اللہ کے حبیب ہم سب پسند کرتے ہیں، کون نہیں پسند کرے گا؟ قیمتی چیز کسی کے ہاتھ لگے اور وہ بھی بغیر محنت کے، کون نہیں چاہے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم فجر میں مسجدوں میں کیوں نہیں جاؤ گے، کیوں نہیں جاتے کہ وہاں بیٹھ کر کے قرآن کی ایک آیت سیکھو یا دو آیتیں سیکھ لو، تو وہ ایک آیت اور دو آیتیں تمہارے لیے اس اونٹنی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح بڑھتے جاؤ، جتنی آیات سیکھو گے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کا بہتر ہے اتنی اونٹنیوں سے۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارے پاس چند منٹ نہیں ہوتے، ہمارے لیے دیگر امور وہ اہم بن گئے، ہمارا وقت جو کسی اور کام میں صرف ہوتا ہے وہ قیمتی بن گیا۔ قرآن کی ایک آیت سیکھنا ہمارے لیے قیمت نہیں رکھتا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم فہم دین کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے حتی یرجع، جب تک کہ واپس پلٹ نہیں آتا۔ یہ فرامین مصطفیٰ، یہ پیغمبر کی باتیں صحابہ کے مد نظر تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا حال یہ تھا۔ آپ دیکھیے اصحاب صوفہ کو جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا علم دین کے لیے، کتنی کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ کے حبیب نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے فقر و فاقہ برداشت کرنے والے اصحاب صوفہ کے لوگ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ گر جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نماز کے بعد ان کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ فہم دین کے لیے جو فقر و فاقہ برداشت کر رہے ہو اللہ اس کے بدلے تمہیں کیا دینے والا ہے، تو تم اللہ سے اس سے بھی زیادہ فقر و فاقہ اپنے حصے میں طلب کرنے لگ جاؤ۔ صحابہ کا یہ طرز عمل تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، میں پورے قرآن کی ایک ایک سورت کے بارے میں جانتا ہوں کہ اللہ نے اسے کہاں نازل کیا تھا۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے بارے میں مجھے علم ہے کہ اس کا شان نزول اور اس کا سیاق و سواق اور کس پس منظر میں آیت نازل ہوئی، میں سب جانتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں تھے، 4.5 سپارے حفظ کر چکے تھے 10 سال کی عمر میں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معلوم پڑ گیا کہ کوئی حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت لوگوں سے بدلہ دلوائے گا ایک دوسرے سے، اور اس حدیث کے بارے میں اتنا معلوم ہوا کہ اس کو صرف ایک شخص جانتا ہے، وہ ہے عبداللہ بن انیس، بس انہی کو معلوم ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ علم حاصل کیا، یہ بات پتہ چلی ان کو، یہ مدینہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن انیس شام میں ہے، دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اس حدیث مبارکہ کو سنے بغیر میری موت نہ ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ بن انیس دنیا سے چلے جائیں اور وہ حدیث میرے تک نہ پہنچ سکے۔ جنہوں نے رسول اللہ سے براہ راست سنی ہے فوراً اپنی سواری تیار کی، رخت سفر باندھا، مدینہ سے شام 1 مہینے کا سفر کر کے پہنچے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ جابر بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے جابر آئے ہو؟ جی وہی آیا ہوں۔ دروازہ کھولا، اشتیاق اور شوق کے ساتھ گلے ملے، حال احوال ہو گیا، پوچھا کیسے آنا ہوا مدینہ سے؟
حضرت جابر نے فرمایا ایک کام سے آیا ہوں. کون سا کام؟ فرمایا سنا ہے کہ ایک حدیث قیامت کے احوال کے بارے میں آپ کو معلوم ہے اور کسی کو پتہ نہیں. میں مدینہ سے وہی حدیث آپ کی زبان سے سننے کے لیے آیا. 1 مہینے کی مسافت طے کر کے ہمارے پاس 2 منٹ وقت نہیں ہوتا کہ ہم حدیث کے چند الفاظ یا مفہوم سن سکیں. معزز حاضرین، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اتنا فہم دین سے خود کو کیوں دور لے کر کے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات، ہمارا رویہ یہ بن گیا کہ ہم اپنی ترقی کی راہ میں دین کو رکاوٹ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو دین سے دور رکھتے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ دین کسی خطے کا دین نہیں تھا، یہ دین کسی قوم کا دین نہیں تھا، یہ دین قیامت تک کے لیے ہے اور یہ دین آفاقی دین ہے. اگر یہ دین 1400 سال کے بعد 1500 سال کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں رہنمائی نہیں دے سکتا تو پھر یہ آفاقی دین نہیں بن سکتا. لیکن یہ حق اور سچ ہے کہ یہ آفاقی مذہب ہے اور تا قیامت رہنے والا ہے. تو ممکن نہیں ہے کہ آج کے حالات میں ہماری ترقی کی راہ میں اسلام رکاوٹ بنے. یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے. اس لیے کہ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو صحیح، ان کے پاس کون سے جدید علوم تھے جس کی وجہ سے وہ دنیا پہ حکمرانی کر رہے تھے؟ ایک چیز تھی، وہ تھی فہم دین، وہ تھا علم دین، اپنے آپ کو دین سے، قرآن و حدیث سے وابستہ کرنا. ہم دنیا پرستی میں پڑ گئے، اس لیے اپنے آپ کو دین سے دور کر دیا. ہم فہم دین کو ضرورت نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہماری ضرورت دنیا بن گئی، ہمارا مقصد دنیا بن گیا. جب دنیا ہی نظر میں ٹھہر گئی تو پھر علم دین کی اہمیت ہماری نظروں سے ختم ہو گئی. پھر ہمارا حال یہ بن گیا جسے قرآن نے بیان کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہم دوڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، دین کو چھوڑ رہے ہیں، قرآن کے علم کو چھوڑ رہے ہیں، حدیث کے علم کو چھوڑ رہے ہیں. ہم علم دین کی فہم کو اہمیت دیے بغیر دنیا کے پیچھے ہیں. اور ایک دن یہ آئے گا حتی زرتم المقابر کہ ہم قبروں میں اتر جائیں گے، دنیا ہمیں پھر بھی پوری طرح ہمیں خوش نہیں کر سکے. معزز حاضرین، آج ہم دین سے کیوں دور ہیں؟ فہم دین سے ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اس میں ایک بحیثیت باپ والد ہونے کی ہماری غفلت ہے. ہم اپنے بچوں کو دنیا کی جدید سے جدید ڈگری اور جدید سے جدید علم دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ہر طرح کی آسائش اور سہولت فراہم کرنے کی انتھک کوشش کرتے ہیں. کیا ہم نے یہ اہمیت اور یہ کوشش کبھی کی ہے کہ میرا بچہ قرآن کا علم حاصل کر سکے، میرا بچہ حدیث کا علم حاصل کر سکے؟ آج کے اس جدید ترقی یافتہ دور میں گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے قریب کی مسجد میں جا کر کے قرآن کے درس میں بٹھا کر کے حدیث کے حلقے میں بٹھا کر کے یہ علم حاصل کرنا تو نہایت آسان ہو چکا ہے. اب تو وہ سفر کی صعوبتیں بھی ختم ہو گئیں، اب تو وہ مشکل حالات بھی ختم ہو گئے. اس طرح کے خوبصورت ماحول میں ٹھنڈی جگہوں میں بیٹھ کر وہ تپش برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھوک برداشت کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں ہر طرح کی سہولت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے مواقع موجود حاصل ہونے کے باوجود ہم اپنے بچوں کو علم دین سے دور رکھے ہوئے ہیں. میں اگر یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا. من حیث القوم اگر ہم اپنے بچوں میں آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں ان کے، بلکہ ہماری ایک بڑی تعداد بڑوں میں بھی کتنے ایسے افراد ہیں جو کلمے کا صحیح تلفظ نہیں کر سکتے. کیا نہیں ہے ایسا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی چند سورتوں کو نہیں جانتے، پڑھ نہیں سکتے. نماز تو پڑھ رہے ہیں، قرآن کی سورت کا تلفظ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں ایسا؟ اس لیے کہ ہم نے اہمیت نہیں دی. تو پھر ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اس کی اہمیت کس قدر ہے اور اس کا فائدہ کس قدر ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک دیہاتی آدمی ہے، معمولی آدمی ہے، اور آ کر کے کہنے لگا مجھے قرآن سکھائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا را والی صورتیں اس کو سکھا دو، الف لام را، الف لام میم را، جن میں را آتا ہے شروع میں، وہ اس کو سکھا دو. تو وہ کہنے لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر زیادہ، میں نہیں یاد کر سکتا، یہ بڑی بڑی صورتیں ہیں، یاد نہیں ہوں گی مجھ سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو حامیم والی صورتیں یاد کروا دو، وہ اس سے قدریں چھوٹی ہیں لیکن وہ بھی بڑی ہیں. تو اس نے عرض کیا اللہ کے حبیب نہیں یاد کر سکتا، وہ بھی بڑی ہیں، میرا بھی حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے، عمر زیادہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سورۃ زلزال یاد کروا دو، وہ اس کو سکھا دو.
صحابہ نے وہ سکھا دی، اس نے وہ سیکھی، سیکھ کر کے جانے لگا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس صورت میں ایک لفظ نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، جو آپ نے سکھا دیا اسی پر اپنے آپ کو کاربند رکھوں گا۔ ایک صورت سورہ زلزال، ایک صورت سیکھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جانے لگا تو موجود صحابہ سے کہا، لوگوں دیکھ لو، یہ معمولی شخص قرآن کی صورت سیکھنے کے بعد اللہ کے ہاں کامیاب ہو چکا ہے، ایک صورت سیکھ لی ہے۔ آج ہمارے بچوں کو ایک صورت بھی آتی ہے صحیح۔ گرامی قدر سامعین، اللہ نے تو ہمیں یہ کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ آگ سے۔ جب ہم خود بھی اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے یہ جاننے کی زحمت نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو بھی یہ بتانے کی زحمت نہیں کریں گے، تو پھر عمل نہیں کریں گے۔ جب عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ کے ہاں کس طرح سرخرو ہو سکتے ہیں، ہم خود جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور ہماری آل اور اولاد اور ہمارے بچے کس طرح جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں یہ کہا کہ ہم اپنے آپ کو اس کے اوپر لائیں، اور بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتا دیا، ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، جانتا ہے ہر شخص اپنے آپ کو۔ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں، جب ہم سب جانتے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں ہم خوب ادراک رکھتے ہیں، تو پھر آج سے ہی ہم کوشش کریں، اپنے اپنے گریبانوں میں بیٹھ کے جھانکیں، اپنی اپنی تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہم کس قدر فہم دین کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین و دنیا کی سرفرازی ملے تو پھر لازم ہے فہم دین کی طرف آنا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔